الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ احباب کو یہ معلوم ہے کہ آج ملک پاکستان کے اندر اور کئی دوسرے ممالک کے اندر سورج گرہن لگا تھا۔ سورج اور چاند گرہن کے حوالے سے کئی ایسے شکوک و شبہات اور کئی ایسے توہمات پائے جاتے ہیں کہ جن کو دور کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورج اور چاند یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں ہیں۔ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بھی دنیا کا نظام چلانے والی کوئی ذات موجود ہے۔ ایک فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ تو یہ سورج اور چاند یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی نشانیاں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کا ایک ٹائم مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے ٹائم کے مطابق چلتا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس کا جو ٹائم مقرر کیا ہے، جو اس کا شیڈول مقرر کیا ہے، وہ کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں بنائی ہوئی ہیں، منزلیں مقرر کی ہوئی ہیں۔ یہ پہلی رات کا چاند ہے، یہ دوسری رات کا چاند ہے، یہ تیسری رات کا چاند ہے۔ کرتے کرتے چاند پورا ہو جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں یہ 14ویں رات کا چاند ہے، اور 14ویں رات کے بعد چاند وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو میں حتیٰ کالعرجون القدیم، پھر ایک وقت آتا ہے جیسے مہینے کے شروع کے اندر چاند کا وجود نہیں ہوتا، اسی طرح ہی چاند بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منزلیں اس کی بنائی ہیں کہ پہلے چاند پیدا ہوتا ہے، جس کو ہم ہلال کا چاند، پہلی رات کا چاند کہتے ہیں، کرتے 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 مکمل ہو جاتا ہے، پھر یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آخری دنوں میں بالکل پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو چاند ہے یہ ختم ہی ہو جاتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ حقیقت کے اندر جو سائنس کہتی ہے وہ یہ ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، چاند کی روشنی سورج سے پڑتی ہے، تو جتنی روشنی چاند کے اوپر پڑتی ہے اتنا چاند روشن رہتا ہے، باقی وہ کیا ہو جاتا ہے؟ غائب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے ستارے ہیں، ستارے رات کو نظر آتے ہیں، دن کو نظر نہیں آتے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دن کو ستارے نہیں ہوتے، ستارے دن کے وقت بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن چاند کی روشنی کی وجہ سے، سورج کی روشنی کی وجہ سے دن کے وقت ہمیں ستارے نظر نہیں آتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کا اور سورج کا ٹائم مقرر کیا ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کبھی بھی چاند کو نہیں پا سکتا،
وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ سورج کے نکلنے کا ٹائم مقرر ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ابھی چاند کے جو نا وہ نکلنے کا ٹائم مقرر ہے اور سورج نکل آیا ہے۔ فرمایا للشمس ينبغي لها، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تیسری جو بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سورج گرہن لگتا ہے یا چاند گرہن لگتا ہے، یہ کس وجہ سے لگتا ہے؟ اس کے حوالے سے ایک تو ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ بھی جب سورج نکلا ہو تو چاند گھومتا گھومتا زمین اور سورج کے درمیان آ جائے تو سورج گرہن لگ جاتا ہے۔ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات بتائی ہے، ایک سائنس کی بات ہے اور ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، تو انہیں دنوں کے اندر سورج گرہن لگ گیا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے فوت ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ یعنی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے یا تو کوئی بڑا بندہ بڑی عزت والا مرتبے والا فوت ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ سورج یا چاند گرہن لگتے ہیں، یا پھر کوئی بچہ ایسا جو نہ پیدا ہوتا ہے یا فوت ہوتا ہے کہ جس کی عظمت بڑی ہے، جس کی شان بڑی ہے، تو اس وجہ سے یہ سورج گرہن یا چاند گرہن لگتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، جب یہ باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، لوگو یہ جو سورج اور چاند ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ فرمایا لا یکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، نہ تو یہ کسی کے مرنے کی وجہ سے ان کو گرہن لگتا ہے اور نہ ہی جو نا وہ کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو گرہن لگتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کو گرہن لگتا ہے یہ اس وجہ سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو، اپنے بندوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جیسے سورج بے نور ہو گیا ہے، جیسے چاند بے نور ہو گیا ہے، ویسے ایک وقت آنا ہے تم نے بھی ختم ہو جانا ہے، تمہاری زندگی بھی ختم ہو جانی ہے، لہذا انسان بن جاؤ، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میری نافرمانی سے بچ جاؤ۔ یہ بندے کو اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں سورج گرہن کی وجہ سے، یہ چاند گرہن کی وجہ سے۔ چوتھی بات جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر سورج گرہن لگ جاتا ہے یا چاند گرہن لگ جاتا ہے تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں بہترین نمونہ ملتا ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے ہیں، سورج گرہن کی نماز خسوف یا نماز کسوف جس کو کہا جاتا ہے وہ پڑھتے، وہ اس کا علیحدہ طریقہ کار ہے نماز پڑھنے کا، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بتائیں گے۔ تو نماز پڑھتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ سے زیادہ عذاب قبر سے پناہ مانگتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ تو یہ کام ہے اگر سورج گرہن لگ جاتا ہے یا چاند گرہن لگ جاتا ہے اس صورت کے اندر۔ اب ہمارے کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو لوگ دوربینیں نکال کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، جو بیٹھتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کتنا چاند ہو گیا، کتنا رہ گیا، کتنا ہو گیا، کتنا رہ گیا۔ اسی طرح اگر کوئی ساحلی سمندر کے ساحل کے پاس رہتے ہیں جیسے کراچی ہے تو لوگ جو نا وہ ساحل پہ نکل جاتے ہیں تاکہ چاند کو یا سورج کو دیکھا جائے جب اس کو گرہن لگتا ہے۔ میں نے 3-4 ویڈیو نیٹ کے اوپر دیکھی ہیں، تو اس میں نمبر 1 تو نیوز چینل والا وہ کہہ رہا ہے کہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت منظر ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے، یہ خوبصورت منظر ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تنبیہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں متنبہ کر رہے ہیں کہ انسان بن جاؤ۔ پھر جو نا وہ ایک تھائی لینڈ کی شاید وہ ویڈیو تھی، اس میں جب سورج کو مکمل جو نا وہ چاند جو نا گرہن لگ گیا تو لوگ کہہ رہے ہیں واہ واہ واہ، انگلش کے اندر کہتے تھے واہ واہ وہ کیا ہو گیا جی، ہیں کتنا خوبصورت منظر لگ رہا ہے۔
تو یہ جو طریقہ کار ہے ہمارا یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں جو سیرت سے رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، توبہ استغفار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگنی ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقہ کار بتایا ہے. آخری بات جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے وہ ہے ہمارے دلوں کے اندر پائے جانے والے شکوک و شبہات. لوگ بھی چاند گرہن لگ گیا یا سورج گرہن لگ گیا، باہر نہیں نکلنا ہے، بچوں کو باہر نہیں نکالنا. جی جو حاملہ عورتیں ہیں وہ جناب گھروں کے اندر ہیں، وہ باہر نہ نکلیں، ان کو نقصان ہو جائے گا. یا پھر اگر رات کو لگ جاتا ہے تو آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا جو حاملہ عورتیں ہیں اور جو اس کا خاوند ہے وہ رات کو سوئے نہ. اگر سو گئے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ بچے کو ہو جائے گا. او بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس ایک عورت کے بچے نہیں اس دن پیدا ہونا تھا، اس رات کو پیدا ہونا تھا؟ دنیا کے اندر روزانہ ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں. اب ہزاروں بچے پیدا جو ہوتے ہیں ان میں سے اگر 2-3 کا کوئی اپاہج پیدا ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تو یہ تو اگر سورج گرہن یا چاند گرہن نہ بھی لگے پھر بھی معاملہ پیش ہوتا ہے. اگر آپ روزانہ کے بچوں کی جو نا وہ فہرست دیکھیں نا، پہلی بات تو ہمیں پتہ نہیں کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں. تو اگر ہم دیکھ بھی لیں نا تو روزانہ کچھ نہ کچھ بچے ایسے ہوں گے کہ جو کسی نہ کسی حوالے سے یعنی اپاہج پیدا ہو جاتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ان کو مسئلہ ضرور ہوتا ہے. تو ہمارے اگر کسی بچے کے کوئی نشان پڑتے ہیں نا جسم کے اوپر، کہتے ہیں یہ ماں نے نا کچھ کیتا ہی اس وجہ سے انہیں نشان پہ گیا. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف اور صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں بات بتائی ہے، کیا اس وقت کے اندر جب سورج گرہن لگا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، کیا اس وقت صحابیات کے بچے نہیں تھے؟ کیا اس وقت کوئی صحابیہ حاملہ نہیں تھی؟ ہوں گی، لازمی ہوں گی، بچے بھی آئے تھے ان کے. تو ایسا کوئی بھی مسئلہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے اور نہ ہی قرآن مجید سے ثابت ہے. اگر نقصان ہونا ہوتا ہے تو نقصان وہ کمرے کے اندر بیٹھ کے بھی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. تو یہ صرف اور صرف سورج کو گرہن لگنا یا چاند کو گرہن لگنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنبیہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ اے میرے بندو میری نافرمانی چھوڑ دو، میری فرما برداری شروع کر دو. یہ نہ ہو کہ جیسے یہ سورج جو چمکنے والا ساری دنیا پر روشنی کرنے والا بے نور ہو گیا ہے، تمہاری زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے، تمہاری زندگی بھی جو نہ پریشانیاں مصیبتیں تکلیفیں آ جائیں اور پھر تم گڑ گڑاتے پھرو، پھر تم دعائیں کرتے پھرو. تو فرمایا اس سے پہلے اور کل قیامت والے دن دنیا کے اندر اعمال نہ کرو، کل قیامت والے دن قابو میں آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس بات سے متنبہ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کسی قسم کا شک، کسی قسم کے شبہات، کسی قسم کے وہم وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہیں فرمائے اور نہ ہی ہمارے ذہن کے اندر ہونے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب العالمین.